گندم پاکستان کی بہت ہی اہم فصل اور گندم کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی ہماری خوراک کا بنیادی جز ہے۔ ربیع کی فصل کے طور پر پاکستان میں تقریباً 9 ملین ہیکٹر رقبہ پر گندم کاشت کی جاتی ہے، جو کہ ہمارے ملک کے کل کاشت شدہ رقبے کا تقریباً 80% بنتا ہے۔ پاکستان رقبے اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں گندم پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ گندم کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی سے نہ صرف ہماری غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں، بلکہ گندم کی بھوسا کا شمار بھی جانوروں کی پسندیدہ خوراک میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، مزید جاننے سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب سے پیار سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت پاکستان میں گندم کی فی ایکڑ اوسط پیداوار تقریباً 28 من کے قریب ہے، جو دیگر ممالک کے فی ایکڑ اوسط پیداوار کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ پاکستان میں گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں مزید اضافہ کی گنجائش موجود ہے۔ گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشتکار حضرات ان سفارشات سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کاشت۔ پیارے دوستوں، گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے گندم کی کاشت 30 نومبر سے پہلے مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ 30 نومبر کے بعد کاشت ہونے والی گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں ہر روز تقریباً 12 سے 16 کلو گرام کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جنوری کے شروع میں کاشت ہونے والی گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں تقریباً 50% تک کمی واقع ہوتی ہے، لہذا گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے گندم کی وقت پر کاشت انتہائی ضروری ہے۔ جبکہ پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے تمام آباش علاقوں میں گندم کی کاشت کرنے کا بہترین وقت 1 نومبر تا 20 نومبر اور پنجاب کے تمام بارانی علاقوں میں گندم کی کاشت کرنے کا بہترین وقت 20 اکتوبر تک ہوتا ہے، یعنی 20 نومبر سے 20 اکتوبر کے درمیان آپ کو یہ کاشت کرنی چاہیے۔ گندم کی فصل سے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے نئی ترقی دادہ اور سفارش کردہ اقسام کا صحت مند اور صاف ستھرا بیج کاشت کرنا چاہیے۔ اس میں تحقیقاتی ادارے برائے گندم فیصل آباد پنجاب کے تمام آباش علاقوں کے لیے 58 کے قریب گندم کی ورائٹیز متعارف کروا چکا ہے، جن میں شامل ہیں C518، C591، C228، C217، C250، C271، C273، میکسی پاک، چناب 70، بارانی 70، SA42، بلیو سلور، LYP 73، سندل پاری 73، پٹوار، اس کے علاوہ SA75، پنجاب 76، WL 711، سنالیکا 52، اس کے علاوہ چناب 79، انڈس 79، بہاولپور 79، پنجاب 81، پنجاب 81، کوہ نور 83، اس کے علاوہ فیصل آباد 85، چکوال 86، پاسبان 90، روہتاس 90، انقلاب 91، پرواز 94، شاہکار 95، پنجاب 96، MH 97، کوہستان 97، عقاب 2000، چناب 2000، اقبال 2000، AS 2002، SH 2002، سحر 2006، شفق 2006، لاسانی 2008، FSD 2008، آری 2011، ملت 2011، گلیکسی 2013، اجالا 2016، اناج 2017 اور اکبر 2019۔ ان اقسام کے علاوہ جوہر 16، بلراق 16، زنکول 16، اس کے علاوہ غازی 19، بکر سٹار، فخر بکر، رہبر 21، نواب 21، ڈیورم 21، MH 21، سجانی 21، نشان دلکش 2021، صدق 21، NARC سپر اور عروج 2022 بھی آبپاش علاقوں کے لیے گندم کی نئی ترقی دادہ اقسام میں شامل ہیں۔ بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال نے بھی پنجاب کے بارانی علاقہ کے لیے 12 کے قریب گندم کی ورائٹیاں متعارف کروائی ہیں، جن میں شامل ہیں چکوال 86، راول 87، پٹوہار 93، کوسار 95، چکوال 50، چکوال 97، GA 2002،
بارش 09، درابی 11، احسان 16، فتح جنگ 16 اور بارانی 17 جیسی نسلیں بھی شامل ہیں۔ پیارے دوستوں، شرح بیج اور طریقہ کاشت کا علم ہونا بھی لازمی ضروری ہے۔ آبپاش علاقوں میں گندم کی موزوں وقت کاشت کے دوران 50 کلو فی ایکڑ صحت مند بیج استعمال کریں تاکہ بیج کے اگاؤ کی شرح 85% سے کم نہ ہو۔ بجائی سے قبل گندم کی فصل کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بیج کو زہر آلود ضرور کریں۔ پاکستان میں زیادہ تر گندم مختلف فصلوں کی اقسام کی کٹائی کے بعد کاشت کی جاتی ہے۔ آبپاش علاقوں میں گندم، کپاس، دھان اور کماد کے بعد کاشت ہوتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں لمبے عرصے سے خالی پڑی ہوئی زمینوں پر بھی گندم کی کاشت کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بارانی علاقوں میں بھی وسیع رقبہ پر اس کی کاشت ہوتی ہے۔ کپاس، مکئی اور کماد کی فصل کو گندم کی کاشت سے تقریباً 3 ہفتے پہلے پانی لگائیں۔ جب فصل کی کٹائی مکمل ہو جائے تو مناسب وتر کی حالت میں ہل چلائیں اور روٹا ویٹر یا ڈسک کا استعمال کریں تاکہ زمین نرم اور بھربھری ہو جائے۔ زمین کی تیاری کے بعد گندم کی بوائی بذریعہ ڈرل کریں۔ یاد رکھیں کہ ڈرل کی صورت میں قطاروں کا درمیانی فاصلہ 9 انچ کی بجائے 6 انچ رکھیں تاکہ فی ایکڑ گندم کے پودوں کی تعداد زیادہ ہو۔ چاول کی فصل کو برداشت سے 15 دن قبل پانی دینا بند کر دیں اور کٹائی کے بعد وتر حالت میں روٹا ویٹر یا ڈسک چلائیں۔ بعد ازاں 2 مرتبہ ہل چلا کر سہاگا پھیر کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ بوائی بذریعہ ڈرل کریں۔ بارانی علاقوں میں مونسون کے بارشوں سے بہتر فائدہ حاصل کرنے کے لیے 1 مرتبہ گہرا ہل چلائیں تاکہ نمی بہتر طور پر محفوظ ہو سکے اور ہر بارش کے بعد ہل چلاتے رہیں تاکہ جڑی بوٹیاں بھی تلف ہو جائیں اور نمی بھی زیادہ دیر تک محفوظ رہے۔ گندم کی کاشت سے پہلے 2 مرتبہ ہل چلا کر اور سہاگا پھیر کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں اور بجائی ڈرل کے ذریعے لازمی کریں۔ کیمیائی کھادوں کا استعمال۔ گندم کی فی ایکڑ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیمیائی کھادوں کا بروقت اور بہتر تناسب کے ساتھ استعمال بہت ضروری ہے۔ زمین کا تجزیہ کرانے کے بعد اس تجزیے کی رپورٹ کی روشنی میں کیمیائی کھادوں کا استعمال کیا جائے تاکہ گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے۔ عام طور پر آبپاش علاقوں اور بارانی علاقوں میں فاسفورس کھاد کی تمام مقدار اور نائٹروجنی کھاد کی نصف مقدار کاشت کے وقت دی جائے اور باقی مانند نائٹروجنی کھاد پہلے یا دوسرے پانی پر دینی چاہیے۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں پوٹاش کی بھی کمی ہے۔ ہلکی ریتلی ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں میں چاول یا گنے کے بعد کاشت ہونے والی گندم کی فصل میں پوٹاش کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ گندم کی فی ایکڑ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اچھی زرخیز زمین میں گندم کی بجائی کے وقت 75 کلو گرام یعنی 1.5 بوری DAP یا پھر MAP ڈالیں۔ 50 کلو گرام SOP اور 25 کلو گرام یوریا کھاد کا استعمال کریں۔ پہلی آبپاشی پر 50 تا 75 کلو گرام زبردست یوریا کا استعمال کریں۔ یاد رہے اگر زبردست یوریا میسر نہ ہو تو عام یوریا کھاد کے ساتھ زنک کا استعمال کریں۔ دوسری آبپاشی پر صرف 1 بوری گوارا۔ اگر فصل کو یوریا کی ضرورت ہو تو آدھی بوری یوریا بھی گوارا کے ساتھ استعمال کریں۔ تیسری آبپاشی پر پوٹاشیم نائٹریٹ یا پھر سولےبل پوٹاش 12.5 کلو گرام اور بوران کا استعمال کریں۔ آبپاشی کی بات کریں تو گندم کے پودے کو بڑھوتری سے گوب اور دانہ بننے کے مرحلے تک پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور ان مراحل میں پانی کی کمی گندم کی پیداوار پر شدت برا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر گندم کی فصل کو 4 آبپاشیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ پہلی آبپاشی بجائی کے 20 سے 25 دن بعد، دوسری آبپاشی بجائی کے 40 سے 45 دن بعد، تیسری آبپاشی بجائی کے 80 سے 90 دن بعد، چوتھی آبپاشی بجائی کے 125 سے 130 دن بعد کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بارشوں کی صورت میں آبپاشیوں میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی۔
याद रहे कि जड़ी बूटियां गंदम की फी एकड़ पैदावार में 10 से 50% तक कमी का बायस बनती हैं। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों की बरवक्त तलफी बहुत ज़रूरी है। गंदम की फसल में नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां जैसा कि जंगली जही, दुम्बी सीटी वगैरह और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां जैसा कि बाथू, लेली, प्याजी, तरकंडी, पालक, इसके अलावा मटरी और शात्रा वगैरह पाई जाती हैं। जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के लिए मंदरजा झैल तरीके इख्तियार किए जाते हैं। कीमियाई तरीका की बात करें तो जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल करके नुकीले और चौड़े पत्तों वाली दोनों किस्म की जड़ी बूटियों की तलफी को यकीनी बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ अकसाम की कीमियाई अद्वियात पेस्टिसाइड डीलर्स के यहाँ दस्तयाब हैं। इन जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल महकमे ज़राअत के अमला के मशवरे और लेबल पर दर्ज शुदा हदायत के मुताबिक करें। जड़ी बूटियों के मौसर और देर पा कंट्रोल के लिए इन जरी अद्वियात का इस्तेमाल पहले या दूसरे पानी के बाद ज़मीन के वत्तर आने पर करें। स्प्रे के लिए पानी की मिकदार 100 ता 120 लीटर फी एकड़ रखें और टी जेट या फ्लैट फैन नोज़ल का इस्तेमाल करें। स्प्रे करते वक्त खाने पीने और तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। हल्की बारिश या धुंध की सूरत में हरगिज़ स्प्रे न करें। स्प्रे के बाद जड़ी बूटियों को जानवरों के चारा के लिए भी इस्तेमाल ना करें, जबकि आप इनको हाथ से भी तल्फ कर सकते हैं, जो कि इंतहाई मेहनत का काम है। प्यारे दोस्तों, ये आप पे निसार है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गंदम की बीमारियों की बात करें तो गंदम की मुख्तलिफ बीमारियों में कंगियारी, ओकेड़ा, कर्नल बंट, कंगी और गंदम के ब्लास्ट ज़्यादा नुकसानदेह हैं। प्यारे दोस्तों, गंदम की फसल पर इन बीमारियों के हमले की वजह से गंदम की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़या होती है, लेकिन हालिया अरसे में कंगी की बीमारी ने गंदम की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इन बीमारियों पर काबू पाने के लिए गंदम के बीज को फफूंदी कश जहर लगाकर इमिडाक्लोपिड काश्त करना चाहिए। अगर हम गंदम की कटाई की बात करें, जब गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार हो जाए और दानों में नमी 16 ता 17% हो, तब ही कटाई शुरू करनी चाहिए। कटाई से पहले खेत के ऐसे हिस्से जहां पर फसल गिरी हुई ना हो और हर लिहाज से अच्छी दिखाई दे रही हो, बीज के लिए मुंतखब कर लें। इन हिस्सों की कटाई और घाई अलहदा करें ताकि अगले साल गंदम की काश्त करने के लिए बीज महफूज हो जाए। अगर गंदम की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से की जाए तो वक्त की बचत और इसके अलावा दानों का नुकसान भी कम होता है। दातरी या रैपर से गंदम की कटाई के बाद छोटी भरियां बनाएं। मुनासिब खुश्क होने के बाद गहाई कर लें और थ्रेशिंग शुरू करें। साफ शुदा गंदम को 2 से 3 दिन तक धूप में मज़ीद खुश्क करना चाहिए, जब तक नमी 9 ता 10% हो जाए। उसके बाद गंदम को बारदा खाने में महफूज करें, यानी आपको पंजाबी में कहें कि आप उसको घुलोटे में भी महफूज कर सकते हैं, या फिर और आपका कोई तरीका जिसमें आप उसको महफूज करते हैं। इस बार सूबाई हुकूमतों ने भी गंदम की काश्त से पहले गंदम की कीमत मुकर्रर की है ताकि किसानों की ज़्यादा तादाद गंदम की काश्त करे। ज़राअत की बेहतरी और तरक्की से गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़राअत के लिए गंदम की फसल बहुत अहम है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं, आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठाएँ। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद हमने ये जो वीडियो बनाई है, इसके क्रेडिट में आप सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।